وتعرف الی اللہ فی الرخاء، اور دیکھو کشادگی کے وقت میں تم اللہ کو یاد رکھو، اللہ کی طرف رجوع کیے رہو، بھول نہ جاؤ۔ وہ نہ ہو جو کبھی کہا تھا، بہادر شاہ ظفر کے اشعار میں سے بہت زور کا شعر ہے، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے کتنا ہی ہو فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ وہ ہے کشادگی کی حالت میں، جبکہ تمہارے لیے کشادگی ہے، اللہ کی طرف رجوع کیے رکھو۔ یعرف کا فی الشدہ، تو اللہ اپنی توجہ تم پر رکھے گا شدت کے وقت میں، جب تمہیں کوئی تکلیف ہے، اس تکلیف کو تم پر آسان کر دے گا۔ تکلیف تو آنی ہے، لکھی ہوئی ہے، وہ تو آئے گی، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کی شدت کو، ایک ہی چیز ہے جس کو ایک انسان بہت شدت کے ساتھ محسوس کر رہا ہے، دوسرا آدمی اتنا نہیں محسوس کر رہا، احساس کا معاملہ ہوگا نا۔ وہ تو اصل میں اگر انسان کی نروز کٹی ہوئی ہے تو احساس ہوگا ہی نہیں، سرے سے ہی نہیں ہوگا۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس شدت کی کمی کر دے گا۔ وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، اور جان لو جو چیز تم سے چھوٹ گئی ہے، رہ گئی ہے، وہ ہرگز تمہیں ملنے والی نہیں تھی۔ اب آپ نے کسی ملازمت کے لیے درخواست دی ہے، درخواستیں مانگی گئی ہیں، اپنی سی محنت کر لی، نہیں ملی ملازمت، اب آپ بیٹھے ہوئے افسوس میں، رنج میں، غم میں، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، وہ فلاں جو ہے بڑی تکڑی سفارش لے آیا تھا، فلاں نے رشوت دے دی۔ چھوڑو میاں اس کو، وہ تمہارے لیے نہیں تھی۔ کاہے کو اپنے ذہن کے اندر یہ کھچڑی پکا رہے ہو بیٹھے ہوئے؟ خواہ آپ شاید سوء ظن میں بھی مبتلا ہو رہے ہو، کسی نے نہ رشوت دی اور آپ سمجھتے ہو کہ رشوت دی ہے اس نے۔ یہ ساری چیزیں جو ساری سیئات، ان کی جڑ کٹ جائے گی۔ وَعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكَ، جو چیز تم پر آ گئی، لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ تم پر نہ آتا۔ یہ کر لیتا تو ہو جاتا، شاید یہ کر لیتا، میں نے ٹیکا پہلے لگوا دیا ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی۔ بھائی وہ جو ہونا تھا وہ ہونا تھا۔ اب یہ وہ چیز ہے جس سے انسان میں کیفیت پیدا ہوتی، تسلیم و رضا۔ ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے، بے نیازی تیری عادت ہی صحیح، اے اللہ جو تو نے چاہا مجھے قبول ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو آیتیں سنائیں سورہ تغابن کی، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ ومن یؤمن باللہ یہد قلبہ، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے۔ ہدایت کس بات کی؟ تسلیم و رضا۔ سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی، نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلاکت تیغت، اے اللہ تیری طرف سے ہے، مجھے قبول ہے، اور بظاہر مجھے تکلیف ہو رہی ہے لیکن یقیناً اس میں میرا کوئی خیر ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں تو خیر ہی خیر ہے، جو بھی تیری طرف سے آئے۔ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ اور یہ مضمون جو ہے زیادہ بڑے پیمانے پر سورہ حدید میں آیا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، کوئی مصیبت نہیں آتی نہ تمہاری جانوں میں نہ زمین میں، زمین میں زلزلہ آ جانا، سیلاب آ جانا، کچھ اور زمین کا دھنس جانا، یا یہ ہے کہ تمہاری جانوں میں کوئی بخار ہو گیا، کوئی اور تکلیف ہو گئی، اچانک معلوم ہوا کہ صاحب جو کینسر ہے، اور کینسر بھی اب 3rd سٹیج کو پہنچ چکا ہے، لیکن جو بھی آیا ہے وہ اللہ کے علم کی کتاب میں پہلے سے لکھا ہوا ہے، فی کتاب من قبل ان نبرأہا، یہ کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لیکن لا تاسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، افسوس نہ کیا کرو جو تم سے جاتا رہے، چھوٹ جائے، کوئی عزیز فوت ہو گیا، کوئی موقع ہاتھ سے نکل گیا، ارے بھائی میں چوک گیا، بڑا موقع تھا، اب اس پر افسوس کر رہے ہیں؟ نہیں، جو چیز لیکن لا تاسوا علی ما فاتک،
ولا تفرح بما آتاک، جو اللہ تمہیں دے دے اس پر اتراؤ مت. وما اصابک لم یکن لیخطئک واعلم ان النصر مع الصبر، اور جان لو اللہ کی مدد صبر کے ساتھ آتی ہے. جو آئے اس کی طرف سے جھیلو، زبان پر کلمہ شکوہ اور شکایت نہ آئے، اللہ سے شکایت نہ آئے، تسلیم و رضا، جو تیری رضا ہے. تیری صحت ہمیں منظور ہے، لیکن اس کو مولانا محمد علی جوہر